والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 1448 ہجرہ کے ایام ازا کا پہلا عشرہ، اور اب مجھے براہ راست اپنے سبجیکٹ ٹاپک موضوع پر آ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی جو پہلی مجلس میں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا یا اپنی ایک ہیبٹ بتائی تھی یا روٹین، کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو اس میں تھوڑا سا میں اپنے عام جو سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ جاتا ہوں. آج کی رات یہ اونلی شب جمعہ ہے اس پہلے عشرے کی، کیونکہ اگلی شب جمعہ تو شام غریبہ کی مجلس ہوگی، لیکن پھر بھی موضوع پہ آج بات شروع ہو جائے گی. اور اس لیے اب ضروری ہے کہ قرآن کی ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیا جائے جو پہلے دن سے تلاوت تو کی جا رہی تھی، لیکن چونکہ میرا اصل ٹاپک شروع نہیں ہوا تھا اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا. سورہ آل عمران کی مشہور آیت اور سورہ انعام کی تقریباً آخری آیت. سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو کافہ مکمل طریقے سے داخل ہو. دو کشتیوں میں پیر رکھنے سے کام نہیں چلے گا کہ کچھ چیزیں اسلام سے لی کچھ چیزیں کہیں اور سے لی. اور مزید ابھی اسی کی تو تشریح کرنا ہے اس آیت کی. اور دوسری آیت اسی میسج کو دوسرے اینگل سے بیان کر رہی ہے، سورہ انعام قل. اور یہ بھی وہ آیت ہے کہ جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے، یعنی پیغمبر کو آرڈر دیا جا رہا ہے، یا اے رسول قل، تم کہو، انا صلاتی، میری نماز، و نسکی، بلکہ میری ساری عبادتیں، و محیایا، بلکہ عبادتیں کیا میری پوری زندگی، بلکہ زندگی کیا، و مماتی، میری موت بھی، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بذالک امرت. یہ بہت اہم جملہ ہے، بہت، یہی اصل ہمارا سبجیکٹ ہے، صرف یہ لفظ بذالک امرت. اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس نے مجھے یہ کمانڈ دی ہے، اس نے مجھے یہ آرڈر دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان. یہ قل رسول سے کہا جا رہا ہے. اب ان آیتوں کی تشریح تو ہوگی اور تھوڑا سا بیان آج بھی شروع ہو جائے گا، لیکن تھوڑا شب جمعہ کا بھی خیال کرنا ہے. اور ہر مجلس میں ایک آدھ بات ایسی انکمپلیٹ رہ جاتی ہے کہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا یہ ایک ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے کہ جعفری سینٹر ٹورنٹو میں یہ غلط ہو، لیکن اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو کیو این اے سیشن ہوتا ہے اس میں لوگ اس طرح سے نہیں اٹینڈ کرتے ہیں جتنا مجلس میں ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جن کا جو مجلس سن رہے ہیں، مجلس میں ان کا سوال ہے، وہ اگر آ بھی جائے کیو این اے میں تو وہ لوگ ہوتے نہیں، بہت مختصر. میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ میں بعض اوقات بلکہ زیادہ تر اپنے مراجع کے بھی بہت نام لیتا ہوں اور حالات بیان کرتا ہوں، اور مراجع سے میری مقصد ہوتا ہے ٹاپ آف دا لسٹ مرجع جو پوری شیعہ تاریخ ہے. ایک تو ایک جملہ میں اور عرض کر دوں جو آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ یہ جملہ پھر مجھے ڈائیورٹ نہ کر دے. 1448 ہجرہ یہ سال ہے، یہ اسلامی سال ہے. ایگزیکٹلی 1000 ایئرس بیک جائیے،
448 ہجرہ، 448 ہجرہ، پورا 1000 سال پہلے آپ چلے گئے. حوزہ علمیہ نجف کو اسٹیبلش کیا شیخ طوسی نے. تو 1000 سال پورے ہو رہے ہیں اس سال. چنانچہ ابھی سے جو اینٹی یا اینٹائی، پتہ نہیں کینیڈا میں کیا پروناؤنس کیا جاتا ہے، اینٹی مرجعیت لابی بہت ہی اسٹرانگ ہے، بہت ہی ایکٹیو. اور کچھ واقعات پچھلے کوارٹر سینچری کہیے یا پورے 50 سال میں ایسے پیش آئے کہ شیعہ مرجعیت کی طاقت دنیا کے سامنے کھل گیا. اس دن سے لے کے آج تک تو وہ یہ جو طاقت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو مرجعیت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ میرا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، شاید کسی ایک مجلس میں اس پہ لمبی بات ہو جائے، لیکن آج نہیں. اس میں اب اس وقت 1000 سال ہو رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے کہ جب 1000 سال ہوں گے تو ساری دنیا میں جہاں جہاں مومنین کرام ہے وہاں پہ حوضے کا ذکر آئے گا، مرجعیت کا ذکر آئے گا. 1000 ایئر بڑا ایک اوکیجن ہوتا ہے. اور واقعاً اس کی بہت سی جگہ پہ پریپریشن یعنی مومنین میں ہو گئی کہ اس کو صحیح معنوں میں ہم سیلیبریٹ کریں گے کہ ہمارا نجف کا حوضہ علمی. تو ابھی سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس سے پہلے پروپیگنڈا ہوتا تھا کرنٹ مراجع یا کچھ 100 سال کے مراجع شیخ طوسی. اس وقت ایسا ٹارگٹ بنایا گیا ہے شیخ طوسی جیسے عظیم عالم کو. ذرا سا میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا، ورنہ شیخ طوسی کا نام زبان پہ آتا میں کہیں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہوں. شیخ طوسی تو اتنا پروپیگنڈا، یعنی کھلم کھلا گالیاں تک دی جا رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ان کو کہ جن کے زمانے کو 1000 سال گزر چکا اور ایک دم بیٹھے بٹھائے. اس لیے کہ اب ان کو اندازہ ہے کہ یہ 1000 سال کی جب بات آئے گی تو شیخ طوسی کی بات آئے گی تو مرجعیت کی تو ذرا سا آپ بھی الرٹ رہیے گا. اگرچہ مجھے معلوم کہ جو کراؤڈ میرے سامنے ہے ان کے 90% لوگ تو مرجعیت کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن ذرا سا اویئر رہیے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو اس حوالے سے بھی میں اکثر مراجع کے حالات بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ اس کا ایک ریزن اور بھی کل عرض کیا، اور یہ آج کی شب جمعہ کی وجہ سے ریزن میں یاد دلانا چاہتا ہوں. آج کی شب جمعہ ایسی، اور یہ جو جملہ ابھی میں کہہ رہا ہوں شاید مجلس میں آگے چل کر ذرا ڈیٹیل سے آئے، لیکن نہ بھی آئے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ آج کی شب جمعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ 1448 ہجرہ کے یہ 3 محرم والی شب جمعہ نہیں، پورے سال انسان اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے. اور واقعاً ایسے نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں کہ جو آج کی رات بہت ہی ریگولر نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں. کہ ویسے تو ہر وقت یاد رکھنا ہے، لیکن کم از کم آج کی رات یہ گفٹ تو ان کو دیا جائے. اور یہ ہر ایک کو پتا ہے، یعنی ہر ایک کو پتا کا مطلب یہ ہے کہ آج کل تو یہ چیز لوگوں کی میجورٹی کو پتا ہے کہ نماز مغفرت والدین کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ والدین انتقال کر چکے، زندہ بھی تو نماز مغفرت والدین پڑھی جاتی ہے، بلکہ پڑھی جانا چاہیے. یہ منیمم ایک سروس ہے جو آپ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں. یہ جملہ ذرا تشریح طلب ہے، لیکن فی الحال اس کی طرف نہیں جا رہا. اچھا، یہ ایک الگ بات ہے کہ میں اکثر ایک اور حدیث امام کی پڑھا کرتا ہوں کہ امام نے کہا کہ والدین ٹاپ آف دا لسٹ ہے انسان کے لیے غیر معصومین میں سے، لیکن نماز مغفرت اولاد بھی پڑھا کرو، اپنی اولاد کو بھی یاد کیا کرو، ان کے لیے بھی نماز پڑھنا ہے. اور اس کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. شب جمعہ کم سے کم منیمم یہ ہے کہ آدمی فاتحہ تو پڑھتا ہے نا اپنے مرحومین کے لیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے نیک لوگ ہیں جو اور کوئی سروس تو نہیں دے سکتے والدین کو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ انتقال کر گئے تو کیا سروس دیں، قبر پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آج کی رات وہ نماز مغفرت والدین ضرور پڑھتے ہیں. اور میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس میں مردوں سے زیادہ عورتیں جو یاد رکھتی ہیں اپنے والدین کو. لیکن ان سے تو ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے کہ ہر آدمی کا انڈیویجول، میرے والدین میں یاد کروں گا، آپ کے والدین آپ یاد کریں گے، آپ کے والدین آپ یاد کریں گے. اس کے بعد آتی ہے مرجعیت کی بات. مرجع کو بھی ایز اے فادر سمجھا گیا ہے کہ وہ پوری غیبت امام میں پوری قوم کو لے کے چل رہا ہے، اور ان کو اس طرح سے اس نے
اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے. اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, موضوع تو کہیں اور چلا جائے کم از کم. اور تو ہم کیا خدمت کریں؟ اگر آپ خمس دیتے ہیں تو یہ مرضی کی خدمت نہیں ہے. خمس تو ان کے پاس جاتا تو ہے لیکن وہ ایز اے امین ہے, وہ آگے چلا جاتا. کیا خدمت کرے؟ تو کم سے کم یہ دو باتیں میں اکثر کہتا ہوں. پہلی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے قافلے زیارت کے جا رہے ہیں, یہی تاریخیں ہیں. عرفہ میں لوگ جاتے ہیں, عاشورے میں جاتے ہیں, اربعین میں, ویسے تو پورا سال جاتے ہیں لیکن بڑی تعداد. نجف اشرف میں آپ تشریف لے جاتے ہیں, نجف اشرف کے اندر مولا کی زری جہاں پہ ہے وہ جگہ اتنی کم ہے کہ وہاں زیادہ دیر کھڑا رہنا مناسب نہیں, دوسروں کو چانس ملنا چاہیے. یہ جملہ بھی بہت تشریح طلب ہے لیکن چھوڑ دیجیے. اور عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ پوری دنیا کے وزیٹر آئیں, وہ زری والے روم میں بھی نہیں آتے اور باہر سے ہی زری کو دیکھ کے سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں جو لوکل لوگ ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد آپ نے زری کا طواف کیا یا جتنا آپ کو موقع ملا اور آپ نے زیارت پڑھی اور باہر آ گئے اور صحن میں بیٹھ گئے. تو اسی صحن کے اندر جو کمرے بنے ہیں ان میں ہمارے مہاراجے کی قبریں, ایک سے ایک کے حالات بیان کیے جائیں تو ایک سال بھی کم پڑے گا. اس میں جو بہت مشہور ہیں, 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے جا کے زیارت کیجئے قبر کی, فاتحہ پڑھیے اور باہر آ جائیے. یہ کم سے کم وہ سروس ہے جو آپ دے سکتے ہیں. جیسے اب 2 دن سے جن کا تذکرہ ہو رہا تھا مرحوم آیت اللہ خوئی, میں نے جملہ کہا تھا کہ 100 سال کے سب سے بڑے مرجع. اب میں اس کو کلیئر کر دوں, یہ میرا جملہ نہیں. یہ جملہ جو ہے نا یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کی اپنی نالج اتنی زیادہ. میں کیا بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ 100 سال میں جو اتنے مراجع گزرے ان میں زیادہ بڑا کون ہے, کم بڑا کون ہے. وہ نام لے رہا ہوں جو اتنا مشہور نہیں تھا لیکن اب چونکہ حال ہی میں ان کی موت ہوئی ہے, ڈیتھ ہوئی ہے, اس لیے اب بہت سے لوگ جان گئے. آیت اللہ العظمی شیخ اسحاق فیاض, ان سے میرا ایک بہت ہی کلوز ریلیشن حج کے حوالے سے تھا. پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ 40-50 سال یہ آغا خوئی کی طرف سے حج پہ جاتے تھے مسائل بتانے کے لیے, اور میں بھی کراچی سے آتا تھا. تو یہ ان کا جملہ کہ 100 سال میں اتنا بڑا مرجع کوئی نہیں گزرا ہے. وہ تو اس سے بھی زیادہ کہتے تھے لیکن میرا موضوع آج کا یہ نہیں ہے, چھوڑ دیتا. چلے جائیے, سامنے ہی تو کمرہ ہے, ان کی قبر ہے, ان کے داماد جن کا پرسوں تذکرہ آیا ان کی قبر ہے, ان کے بیٹوں کی قبر ہے. فاتحہ ہی تو پڑھنا ہے 5-7 منٹ کی بات. تو خیر, ایک تو اس لیے. دوسرا یہ کہ کبھی کبھار لوگ ایک سوال کر لیتے ہیں, بات بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے جبکہ میرے پاس آج کی شب جمعہ اصل موضوع بھی شروع کرنا, شب جمعہ کی بھی بات کرنا, لیکن یہ بات آج مکمل ہو جائے, اس کا بھی شب جمعہ سے تعلق. اکثر لوگ ایک سوال کیا کرتے ہیں, اچھا دیکھیے بعض چیزیں بالکل سامنے کی ہوتی لیکن آدمی جو ہے نا وہ اس کو توجہ نہیں کرتا ہے, اس کو بھول جاتا ہے. اہم ترین دعا, پرابلم کا سلوشن اور اہم ترین عمل نماز شب ہے, واجب فرض نمازوں کے بعد. اس نماز کی اہمیت کے لیے ایک ہی جملہ کافی کہ ہم پر اور آپ پر روزانہ ڈیلی 5 نمازیں واجب ہیں. رسول خدا پہ ڈیلی 6 نمازیں واجب تھی, اور وہ 6ٹھی نماز جو ان پر واجب تھی وہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ فَعَسَىٰ رَبُّكَ يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78-79. اے رسول تم نماز شب بھی پڑھا کرو, اس کے ذریعے اللہ تمہیں مقام محمود دے گا جو قیامت کا سب سے ہائی اسٹیٹس ہے. یہ نماز شب کا بینیفٹ قرآن وہیں پہ بتا رہا, اور یہ رسول خدا پہ واجب تھی, ہمارے اور آپ کے لیے سنت مؤکدہ. اب نماز شب کی اہمیت ہر ایک کو پتا ہے لیکن چونکہ میں آپ کے ماحول سے تو واقف نہیں ہوں, ہمارے یہاں یہ کراچی میں رہا, آسٹریلیا وہاں رہا, شب قدر کے اعمال ہیں تو لوگ ایک لسٹ بناتے ہیں کتاب میں سے کہ کیا کیا اعمال ہیں, 1 2 3 4 5 ایک ایک عمل کرتے جاتے ہیں, ٹک لگاتے جاتے ہیں. کیونکہ شب قدر کے اعمال میں نماز شب نہیں لکھی ہوئی تو سارے اعمال کرتے نماز شب ہی چھوڑ دیتے, جبکہ سب سے اہم عمل تو وہی, اور اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ہر ایک کو پتا ہے جو سارا سال اہم ترین عمل, وہ اس رات کو کیسے اہم نہ ہو. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اعمال میں فجر کی نماز نہیں لکھی ہے اس لیے آج فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا. وہ تو جو چیز پورا سال اہم ترین, تو نماز شب اہم ترین نماز ہے, پیغمبر پر واجب ہے. ہر وہ رات جس میں آپ اعمال کرتے ہیں, چاہے وہ شب قدر ہو, شب عرفہ ہو, 15 شعبان ہو, نماز شب تو ہے. اور آج کی رات شب جمعہ یعنی جس کو پورا ویک موقع نہیں ملے
گرچہ اسلام نے کتنا آسان کر دیا، آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کے بعد قضا کی نیت سے بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہیں اور جا رہی ہے۔ اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد رضی صاحب، آپ سارا سال ان سے استفادہ کرتے، تفصیل وہ بتائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس میں کبھی کبھار جو لوگ نماز شب ریگولر نہیں پڑھتے، وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا اس کی آخری رکعت میں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ شارٹیسٹ یہ ہے کہ پورا نہ پڑھ سکو تو آخری ایک رکعت پڑھ لو۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات تو کہیں اور جا رہی ہے، پورا ٹاپک ہی چینج ہو رہا ہے۔ اس میں 40 مومنین کے نام لے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعا کرنا، زندہ اور مردہ۔ تو بعض لوگوں کو 40 کا جو فگر ہے نا بہت بڑا لگتا ہے، یہ پورا نہیں ہوتا۔ اب روزانہ تو 40 کا نام لینا بہت مشکل ہے۔ جیسے جو لوگ ریگولر زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں روزانہ، ان کے لیے 100 مرتبہ لعنت اور 100 مرتبہ سلام ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے خود امام نے ہی کچھ شارٹ کٹ بتایا۔ جو امام شارٹ کٹ بتائے وہ اسلام، جو ہم اور آپ شارٹ کٹ نکال لیں وہ منافقت۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے ہی کچھ شارٹ کٹ بتایا، تو اس میں سے کہ 100 دفعہ کے بدلے یہ کر لو وہ کر لو، بات کہیں جائے اور نہ چلی جائے۔ نماز شب میں 40 کے نام لینا ہمیشہ تو ممکن تو ہے، مشکل ہوتا ہے۔ کم از کم شب جمعہ، چلے عام شب جمعہ نہ صحیح شب قدر، تو اس کے اندر کبھی کبھار ان مراجع کو بھی یاد کر لیا کریں، نام سنتے رہیں، کان میں پڑے رہیں یہ نام۔ تو کبھی علامہ ہلی کو آپ نے نماز شب کے قنوت میں یاد کر لیا، کبھی شیخ طوسی کا آپ نے نام لے لیا، کبھی آپ نے شہید اول و شہید ثانی کا نام لے لیا، اور کبھی آپ نے ان مراجع کا نام لیا جن کی تقریب میں آپ تھے، یعنی جنہوں نے ڈائریکٹ آپ کو سروس دی۔ تو یہ اس لیے بھی میں نام لیتا رہتا ہوں کہ شاید کسی مومن کو نماز شب پڑھتے ہوئے کبھی خیال آ جائے کہ چلو میں نے باپ کا نام لیا، ماں کا نام لیا، دادا دادی نانا نانی، مراجع کا بھی نام لے لو، کسی ایک کا لے لو، 2 4 5 کے نام لے لو۔ اب آ جائیے اسی نماز شب کے حوالے سے شب جمعہ کا پہلا میسج یہ کہ نماز شب جو ہے نا، یہ اسلام کی، یعنی اگر فرض نماز سے کمپیئر میں نہیں کرتا تو میں کہتا کہ سب سے اسٹرانگ نماز، فرض نمازوں سے بھی شاید زیادہ، شاید میرے لفظ کے اوپر توجہ دیجیے گا، میں یہ بات پورا 100% نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی اس کی اہمیت، قبولیت دعا۔ نماز شب کا جو قنوت ہوتا ہے آخری رکعت کا، اس میں آپ اپنے پرابلم اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنی حاجتیں پیش کریں۔ ہمارے یہاں یہ چیز بہت مشہور ہو گئی کہ مثلا مولا علی نے آقا عباس کو نماز شب کے قنوت میں مانگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن ویسے اس وقت انڈیا اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ اور آقا حسین نے ننھی سکینہ کے لیے اللہ سے دعا کی نماز شب میں مثلا۔ تو اب وہ روایت ہے کہ نہیں ہے اس کو اپنی طرف ایک جگہ رکھی، لیکن نماز شب کی دعا، اور یہ تو ہر ایک نے سنا ہے کہ آقا حسین نے آخری رخصتی کے وقت اپنی بہن زینب سے کہا تھا کہ بہن زینب نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حسین و زینب کا اسٹیٹس۔ بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ بعض ایسے خاص عمل ہوتے ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی خاص آدمی کو دیے گئے، ہر آدمی وہ نہیں کر سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی، ہو سکتا ہے میں پاسبل پروبیبلی کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر جناب زینب سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا نام لینا۔ تو نماز شب کا قنوت، لاسٹ قنوت، جس میں 40 مومنین کے نام لینا ریکمینڈڈ ہے، ضروری تو نہیں، ایک کا بھی نام نہ لے پھر بھی ہو جائے گی نماز شب، لیکن اس میں اپنے پرابلم، شب جمعہ شب دعا بھی 3 4 دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے کہ شب جمعہ اللہ نے دعا کو خاص ایک اسٹیٹس دیا، دعا قبول ہوتا ہے۔ تو آپ کے پرابلم ہیں اور ہوں گے، ہر ایک کے ہیں۔ میں نے بار بار کہا کہ کوئی مومن اس سے نہیں بچ سکے گا، اس کا نیکسٹ اسٹیج ابھی کل یا پرسوں شروع ہوگا۔ نماز شب، اچھا نماز شب سنت نماز، چنانچہ اس میں آپ کو جو پرابلم دنیاوی ہے اپنی لینگویج میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں، گجراتی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، اور سب سے اہم انگلش میں۔ اللہ انگلش جانتا ہے، اس میں آپ یقین رکھیے، وہ سن انگلش سمجھ لے گا اللہ، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ہم جیسے جاہلوں کی طرح سے کہ ہم پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ واجب نماز کے قنوت میں کیا ہم اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس میں مراجع میں اختلاف، اور جب مراجع میں اختلاف ہونا تو اس کو ہیبٹ نہیں بنائیے۔ اگر آپ ہیبٹ بنا لیں گے تو جس مرجع کا یہ فتویٰ تھا جب ان کا انتقال ہو گئے، نئے مرجع آئے گا تو آپ کو ان کا فتویٰ تو نہیں معلوم ہوگا، اور آدمی اس طرح چیک بھی نہیں کرتا ایک ایک عمل کو، تو وہ پرابلم ہوگا۔ تو نماز واجب نماز کو چھوڑ دیجیے، گرچہ اس میں بھی بعض نے پرمیشن دی ہے لیکن چھوڑ دیجیے۔ سنت نماز میں تو سب اجازت دیتے ہیں۔ خیر،
تو یہ شب جمعہ شب دعا ہے، نماز شب کے قنوت میں اگر آپ دعا ایک جملہ بس کہہ کے اپنے اصل موضوع پر آنے کی کوشش کروں گا. کوشش تو میں 2 دن سے کر رہا ہوں لیکن اب تک تو فیل رہا ہوں. اور وہ جملہ یہ کہ نماز شب کے قنوت کی اتنی اہمیت اس لیے کہ جو جملہ مولائے متقیان کا برادران اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا، ہمارے نزدیک تو وہی بات تھی جو میں نے کہا تھا نا، کعبے پہ نگاہ ڈالیں گے تو دعا قبول ہے. ان کے یہاں یہ کہ پہلی نگاہ، ہمارے یہاں یہ کہ ہر نگاہ جب بھی دیکھیں گے. تو اس میں بھی ہمارے یہاں تو یہ مولا کا جملہ ہے، یہ ہر وقت کے لیے، لیکن ان کے یہاں خاص یہ ہے جب بت شکنی ہوئی. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، یہ ہر ایک کو معلوم. اس لیے کہ جب لوگ کسی علاقے والوں سے ناراض ہوتے نا، کسی شہر والوں سے، وہ کہتے ہیں وہ کعبے کے بت جو تھے نا وہ وہاں سے اٹھا کے اس جگہ پھینک دیا گیا. جس شہر سے آپ ناراض ہو جائیں، وہ کراچی والوں سے ناراض ہوگا، وہ کعبے کے بت تھے وہ سب کراچی میں پھینکے گئے. ممباسا والوں سے ناراض ہوں، بیلنس کر دوں نا پاکستان کو اور ایسٹ افریقہ کو، تو وہ سارے بت وہاں پھینکے گئے. تو اب یہ کعبے کے بت بہت مشہور ہے. اگرچہ یہ بھی لوگوں کو شاید اتنا نہیں معلوم کہ سارے بت خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھے، کچھ اندر تھے اور کچھ باہر تھے. لیکن اس کی ضرورت کیا ہے اس جملے کی آج؟ تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر نے جب مولا سے کہا کہ اے علی تم جھکو، میں تمہارے کندھوں پر کھڑے ہو کر یہ بت توڑنا چاہتا ہوں. یہ خاص بت تھا اور پیغمبر کی یہ خواہش بھی تھی. میں حج اور عمرے میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کی خواہش ہے پورا کر لی. وہ جو خاص ایک بت تھا، سارے بتوں میں سب سے بڑا ہبل، پیغمبر نے اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے دفن کیا. اور ایک جملہ کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرے تو پہلے اس کے اوپر سے گزرے، اس کو کچلے، اسے روندے، اسے پیروں تلے دبائے اور پھر خانہ خدا کی طرف آئے. پہلے اس بت کو، کیونکہ ہبل کو عرب کے لوگ اللہ کے برابر اسٹیٹس دیتے تھے. کیا مطلب؟ جنگ بدر، جنگ احد میں مسلمان کہتے تھے اللہ اکبر، وہ کافر یہ نہیں کہتے تھے کہ 360 بت اکبر، عزا اکبر، لات اکبر، منات اکبر، وہ کہتے تھے ہبل اکبر. تو بالکل اللہ کے برابر تمہارا نعرہ اللہ اکبر ہے، ہمارا نعرہ ہبل اکبر. پیغمبر نے کہا اسے تو خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب اسے دفن کرو تاکہ ہر آنے والا یہاں سے گزرے. اب وہ دروازے بھی نہیں رہے، وہ جگہ بھی نہیں رہی، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کہاں پہ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ والا بت سب سے اوپر، اس کو گرانا. مولا سے کہا جھکو، میں تمہارے کندھے پہ کھڑا ہو کے اس کو گراؤں گا، توڑوں گا. مولا جھکے، پیغمبر نے ابھی پورا ویٹ ڈالا بھی نہیں تھا، علی جو تھے فریاد کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ ویٹ برداشت نہیں ہو رہا. یہ نبوت کا ویٹ ہے، یہ معرفت والا ویٹ ہے کہ علی نے کہا، خیبر کو فتح کرنے والا، خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والا کہہ رہا ہے نبوت کی عظمت کو سمجھیے، نبوت کی اہمیت کو سمجھیے. باقی انبیاء کی بات نہیں کر رہا، سب کا اسٹیٹس علی سے کم ہے، لیکن اللہ کا رسول. پیغمبر مسکرائے، کہا اچھا پھر تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو. تو پیغمبر جھکے، اب علی پیغمبر کے کندھوں پہ کھڑے ہوئے اور وہ توڑنے لگے. تو برادران اہل سنت کا ایک جملہ ان کی تقریباً ساری سیرت کی کتابوں میں کہ اس وقت وہ رسول نے پوچھا اے علی تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں 7ویں آسمان سے آگے عرش الہی پہ پہنچ گیا ہوں، جو چیز چاہے وہاں سے اٹھا کے دنیا والوں کو دے سکتا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے کندھوں پہ نہ بھی کھڑے ہوں تب بھی علی جو ہے نا وہ ہر وقت عرش الہی پر ہیں اور وہاں سے جو چاہیں لے کر ہمیں اور آپ کو عطا کر سکتے ہیں. تو اب یہ ان کا جملہ کہ وہاں، اچھا اب یہ تو معصوم اس دن یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن دونوں کو ایکول نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی پیغمبر نے ہی ایک جملہ جو آج کی میری مجلس کا اصل موضوع بھی بننے والا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی پیغمبر نے ایک جملہ عطا کیا. جملہ تو غلط ہے، حدیث، ایک فضیلت. کیا کہا کہ جیسے علی دوش رسول پہ کھڑے ہو کر عرش الہی تک پہنچ چکے اور علی سے پہلے رسول خدا شب معراج عرش الہی پہ پہنچ کے آئے، وہاں تک پہنچ کے آئے نا. پیغمبر نے مومن سے کہا کہ تمہیں بھی یہ اسٹیٹس مل سکتا. بلکہ معراج کا واقعہ یہ آج میرا موضوع بننے والا ہے، اگرچہ اگر ٹائم میرے کنٹرول میں رہا، لیکن آج نہ صحیح تو کل بنے گا. معراج بہت اہم واقعہ ہے، میرے اصل جو ٹاپک ہے عقیدہ اور عمل اس کے لیے بہت اہم. معراج آسمان کی جانب پیغمبر کا جانا، تو اس میں یہ ہے کہ پیغمبر جب گئے تو پوری کائنات دیکھی انہوں نے،
اگرچہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے یہ کائنات بنی تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں میں سے کوئی نہیں تھا. تو اب پیغمبر ان کو بتانا چاہتے ہیں میں کیا دیکھ کے آیا. تو پیغمبر گئے، پہلے دنیا کا دورہ کیے. پیغمبر سیدھا آسمان پہ نہیں گئے، پہلے دنیا کا دورہ کیے. آپ بھی زیارت پہ جاتے ہیں، مسجد کوفہ میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں شب معراج پیغمبر نے اسٹے کیا تھا. کوفہ بھی آئے تھے. اور آپ حج اور عمرے پہ بھی جاتے ہیں. میرے خیال میں تو اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں جس نے کم از کم عمرہ نہ کیا. آپ مسجد شجرہ میں جا کے میقات پہن کے لبیک کہتے ہیں. اللہ کے رسول صفا معراج میں وہاں گئے تھے اور وہاں لبیک کہہ کے آسمانوں کی جانب گئے تھے. قم. تو یہ سارا، اور پھر آسمان، 7 آسمان پہ جنت، پہ جہنم، پھر عرش الہی، پھر وہ آخری حد ہے کہ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. سمجھے 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور ادنا یہ اس سے بھی کم کا وہاں تک پہنچے. اب پیغمبر آ کے یہ بتا رہے ہیں، اب پیغمبر آ کے پوری کیفیت بتا رہے ہیں، جن میں سے ایک روایت مجھے آج پڑھنا ہے ہر صورت میں، چاہے میں براہ راست اس کو کوئی کنیکٹ نہ کر سکوں اپنے موضوع سے، پڑھنا ضرور ہے، لیکن پہلے یہ جملہ پورا ہو. واپس آئے، پیغمبر نے سب کچھ بتایا. مسلمانوں نے بہت شوق سے سنا. ایک نئی بات تھی ان کے لیے. پیغمبر آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی خواب کی بات نہیں کر رہے. تو اب اس میں کسی مسلمان نے تڑپ کے کہا، جیسے میں اکثر بطور مثال ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے ممبر حسینی کی برکت سے مجھے دنیا میں ایسی ایسی جگہ جانے کا موقع ملا کہ بہت سارے ملینر اور بلینر بھی اتنی جگہوں پہ نہیں جا سکتے، ورنہ میری تو کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ خدمت ہے آقا حسین کی، تو خدمت جن کی ہے وہ کریم ابن کریم ہے، دیتے ہیں اور بغیر حساب دیتے ہیں. تو پوری دنیا میں جاتا ہوں. اب جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں واپس آ کے وہ خود پوچھتے تھے کہ بابا آپ جہاں کہاں گئے، وہاں کیا تھا، کیا چیزیں تھی. ایک ایک چیز وہ سنتے تھے بڑے شوق سے، چھوٹے بچے. اور اس وقت میڈیا بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ آپ ہر چیز پہلے سے خود دیکھ لیں. اور آخر میں جملہ کہتے تھے کہ آپ سب جگہ گھوم کے آ گئے، ہمیں کیوں نہیں لے گئے. اب مثلا سوئٹزرلینڈ کی بات ہو رہی ہے، مثلا ڈزنی لینڈ کی میں بات کر رہا ہوں. ڈزنی لینڈ کی 70s کے اندر، جب پاکستان میں اکثر لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن میں تو 50 سال سے ممبر کی خدمت کر رہا ہوں. تو اب یہ بچے سنتے شوق کہ آپ چلے گئے، ہمیں نہیں آپ نے دکھایا، ہمیں نہیں لے گئے آپ. تو پھر کبھی وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں موقع ملا، اللہ نے ایسے دی لے جائیں. اب پیغمبر نے یہ سارا سفر معراج بتایا، آسمان زمین، 7 آسمان، دنیا کا دورہ، اور پھر عرش الہی اور سدرۃ المنتہا، اور وہ جگہ جہاں جبرائیل رک گئے تھے. یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، صرف یہ آپ جا سکتے ہیں. سب پیغمبر نے بتایا. اور موقع ملا تو کچھ باتیں اس میں سے بہت انٹرسٹنگ قسم کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جب یہ سب بتایا تو کسی مسلمان نے تڑپ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ سب کر کے آ گئے، کیا ہمیں کبھی موقع مل سکتا ہے کہ ہم بھی یہ سب دیکھیں. پیغمبر نے کہا بہت آسان، بہت آسان. پیغمبر اپنی وہ عظمت بتا رہے، مقام محمود وہ لاسٹ اسٹیج، ہائیسٹ، اس سے بڑا اور کوئی اسٹیج نہیں ہے، اس کے بعد پھر صرف اللہ. تو اب پیغمبر نے بتایا کہ تم بھی جا سکتے ہو وہاں پہ. کیسے یا رسول اللہ؟ کہ الصلاۃ معراج المومن، ہر نماز مومن کی معراج ہے. یعنی مومن ہر نماز میں اللہ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ جتنا شب معراج میں براق پہ بیٹھ کے اللہ کے قریب گیا تھا. تو یہ نماز اللہ کے اتنا قریب، اتنا قریب آپ کو کرتی ہے نماز قریب. جب آپ قریب پہنچ گئے تو اب اگر آپ کوئی چیز مانگیں گے تو فوراً مل جائے گی، آپ بالکل آمنے سامنے ہیں. ہاں، تو اسی لیے کہا کہ نماز کی ہر دعا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ فرض نمازوں میں تو عربی میں دعا مانگے تو اپنے آپ کیا مسئلہ بنائیں گے. اب کیا بنائیں گے؟ اللہ سے عربی کا جملہ اگر آپ سے کہا جائے کہ جی وہ ایک خاتون کہے گی خدا بندہ میری بہو جو ہے نا بڑی منحوس ہے، کسی طرح اس سے مجھے نجات دلا دے. اب یہ کیسے اس کی عربی بنائے گی اور کس طرح سے اس کو، شاید گوگل کے ٹرانسلیٹر سے کام چلے، لیکن نماز میں کیا ٹرانسلیٹر لے کے آدمی کھڑا ہوگا. تو سنت نماز میں یہ پرابلم نہیں، یہ پرابلم ہے جو دعا میں نے بتائی. حرام کام کی دعا کرنے سے تو بعض علماء کے نزدیک پوری نماز ہی غلط ہو جاتی ہے. خالی دعا غلط نہیں، نماز توڑ دی، دوبارہ پڑھی. لیکن میں کہیں اور جا رہا ہوں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب کی فیلڈ ہے. تو خلاصہ یہ کہ سنت نماز کے اندر آپ ہر دعا مانگ سکتے ہیں. اور کہاں مانگ رہے ہیں؟ جب اللہ کے سامنے، بالکل ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے، بالکل آپ وہاں پہنچے ہوئے. تو یہ نماز شب اس میں سب سے اہم، فرض نماز کے بعد. تو یہ شب جمعہ پرابلم، مسائل، خاص طور پہ جو ڈومیسٹک پرابلم آج کل ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر طلاق کا ریشو اتنا بڑھ گیا. لیکن میں ادھر ایک جملے کے بعد آنا نہیں چاہتا ہوں، آگے آؤں گا، اس لیے کہ آگے پھر علی کی بہوؤں کے مصائب آنے والے ہیں، چاہے وہ لیلا کا تذکرہ ہو، چاہے وہ فروا کا تذکرہ ہو، چاہے وہ رباب کا تذکرہ ہو. تھوڑی بات ہوگی. ابھی خلاصہ یہ کہ شب جمعہ شب دعا،
اور اس میں آپ نماز شب کے اندر پھر وہ مراجع کی دعا سے بات شروع ہوئی تھی اور آپ کے اپنے پرسنل پرابلم تک پہنچ گئی. اور پھر ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ شب جمعہ عذاب قبر سے حفاظت کی رات بھی. یہ بہت اہم مسئلہ. اللہ کا رسول جب معراج کا سفر کر کے واپس آیا، اصل بات تو بعد میں ہوگی معراج کے بارے میں، لیکن ایک چھوٹی سی روایت بہت بڑی، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں ٹائم کو دیکھتے ہوئے. اللہ کا رسول جب معراج کا سفر کر کے آئے اور یہ ساری باتیں بتائیں تو مسلمانوں نے تو بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کیا جو رسول کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ کافروں کو مذاق اڑانے کا موقع اسی پہ ملا، اور خاص طور پر چند دنوں کے بعد پیغمبر نے ہجرت بھی کی. بھائی سفر معراج میں پیغمبر کو ہجرت کا حکم ملا تھا. ہجرت تو آپ کو ہر ایک کو معلوم، یہ جملہ بھی آپ کی توہین ہے. ہجرت 1448 ہجرت کو اتنے سال گزرے. یہ ہجرت کا حکم کب ملا؟ معراج کی آیت پڑھیے سورہ بنی اسرائیل میں، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مدخل صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا. یہ کیا دعا ہے کہ خدا بندہ یہاں سے مجھے خیریت کے ساتھ نکال اور وہاں پہ خیریت کے ساتھ پہنچا. یہ معراج کا حکم ملا. تو اب پیغمبر چند دنوں بعد ہجرت کی. کتنے دن لگے پیغمبر کو؟ 12-13 دن لگے مکے سے مدینے جانے. اور قریش کو موقع ملا باتیں بنانے کا. کہو دیکھو یہ آدمی مکے سے مدینے جانے میں 12 دن لیتا ہے اور زمین سے آسمان پہ گیا، جنت، جہنم، 7 آسمان، عرش الہی، سدرۃ المنتہی، یہ سب دیکھ کے آ گیا ودن سیکنڈز. پیغمبر کا اتنا مذاق اڑا اس سفر معراج کی تفصیل، کیونکہ پیغمبر گئے بھی کتنے جلدی سے. اب میں اس وقت وہ جملے کہنا نہیں چاہتا، جو اصل روایت ہے وہ رہ نہ جائے. تو خلاصہ یہ کہ بہت مذاق اڑا، لیکن جو صحیح مسلمان تھے آنکھیں بند کر کے یقین کرتے چلے گا. مگر عجیب بات، 1400 سال پہلے کے مسلمان یقین کر رہے ہیں، آج کا مسلمان سب سے زیادہ کافروں کے انداز میں معراج کے سفر کا مذاق اڑاتا، پورے سفر کا نہیں. ہمارا یہی ایک پرابلم ہے جو قرآن کی آیت ہے، پورے داخل ہو اسلام میں، یا چھوڑ دو اسلام یا لے لو پورا. آدھا نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، لیکن یہ تو بہت مشکل اردو ہو جائے گی آپ کے لیے. تو خلاصہ یہ کہ معراج کا سفر سب سے زیادہ آج مذاق اس بات کا اڑایا جاتا. میں بدنام اس بات کی ہوں، آپ کو شاید معلوم نہیں، میں بہت بدنام. میں قبر والا باپو بھی کہلاتا ہوں، میں ڈراکولا آف اسلام بھی کہلاتا ہوں، میں ملا جہنم بھی کہلاتا ہوں، میں داروغہ عذاب بھی کہلاتا ہوں. کیوں؟ معراج کی روایت سے. اب معراج میں جو وہ باتیں ہیں جو مومن کو سوٹ کرتی ہیں. معراج میں پیغام ملا کہ اے رسول، تیرے چاہنے والے ولایت علی کو مانے تو ان کے اتنے گناہ میں معاف کروں گا. روایت میں کل یا پرسوں پڑھوں گا، یہ سوٹ کرتی. لیکن جب یہ جملہ آتا کہ اللہ کے رسول نے کہا جیسے ہی میرا سفر اسٹارٹ ہوا آسمانوں میں، زمین پہ نہیں، زمین میں پیغمبر تھا کہاں گئے؟ مکے سے مدینے گئے، مدینے سے کوفے گئے، کوفے سے کوہ طور گئے، کوہ طور سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے قم آئے، قم سے آسمان پہ گئے. اب جیسے داخل ہوئے پیغمبر نے کہا جیسے ہی میں انٹر ہوا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زمین پہ لٹایا گیا ہے اور پورے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے سٹون راکس وہ ان کے سروں پہ پھینکے جا رہے ہیں اور ان کا سر ٹوٹ رہا ہے. یہ اسکل آدمی کا، یہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور ٹوٹنے کے نتیجے میں جو دماغ ہے، جو مغز ہے، وہ بہہ رہا ہے اور آدمی تکلیف سے چیخ رہا. اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار یہ سر ٹوٹتا ہے. یہ سر اللہ دوبارہ بنا دیتا اسی وقت. جیسے آپ نے دیکھا ہو نا کہ وہ جگسا یا پزل ٹائپ کے کھیل ہوتے ہیں، بچے ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، لیگو ویگو، اور اس کے بعد توڑتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں، وہ ہو رہا. پیغمبر رحمت للعالمین یہ منظر دیکھا. پیغمبر، یہ لفظ میں توہین رسالت کی نیت سے نہیں کہہ رہا، برداشت نہیں کر سکتے، فوراً آگے بڑھ گئے. آج بھی آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ اگر ان کے سامنے کسی جانور کا گلا کاٹا جا رہا ہو تو یہ منظر دیکھ نہیں سکتے، وہاں آنکھیں پھیر کے آگے بڑھ جاتے. وہاں انسان، جیتے جاگتے انسان فریاد کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. اب پیغمبر ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ زمین پہ لیٹے، لیکن پہلے والے آدمی بالکل سیدھے فلیٹ لٹائے گئے تھے، یہ اپنے سائڈ کے اوپر، اور سائڈ چینج ہو رہی ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. اور قریب سیسا ایک میٹل ہوتا ہے لیڈ، اس کو اتنا گرم کیا جا رہا ہے کہ وہ بالکل پگھل کے پانی بن رہا ہے، وہ ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے. ایک قطرہ اتنا گرم انسان کے کان میں جائے انسان چیخ اٹھتا. اور یہاں مسلسل پہلے رائٹ پھر لیفٹ پھر رائٹ پھر لیفٹ، اور وہ فریاد کر رہے ہیں. اور کس طرح کی فریاد کر رہے ہیں، وہ جملے بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت میرے پاس ختم ہو رہا. اور پیغمبر کہہ رہے کہ منظر برداشت نہیں ہوا پیغمبر سے.
یہ رحمت للعالمین ہے, یہ کیسے یہ منظر دیکھیں اور آگے بڑھ. کہہ رہے میں جیسے ہی آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے چیمبر بنے ہوئے, بہت ساری احادیث, اس کا جو امپیکٹ ہے نا, جو افیکٹ ہے نا, وہ ختم کر دیا. کس چیز نے؟ اب اس کو آپ جوک کے طور پہ نہ لیجئے گا کہ معلوم ہے کہ میری مجلس کا بھی اثر ختم ہو جائے. ہالی ووڈ کی فلموں نے اس ٹائپ کے ہارر مووی بنائی گئی نا, کیا وہ بچوں کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا, لیکن پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ دیکھا میں نے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے چیمبر ہیں, لیکن یہ پورے آگ کے بنے ہوئے, اور ان چیمبرز کے اندر کچھ مردوں اور عورتوں کو جلایا جا رہا ہے, ہر ایک کے لیے الگ, ہر ایک کے لیے الگ. جیسے ہم کبھی کبھار ایئر لائن میں جاتے ہیں, خیر ہمیں تو یہ موقع نہیں ملا ہے, ایک آدھ مرتبہ کوئی سینٹر والوں نے خدمت کر دی کہ بزنس کلاس اپ گریڈ کر دیا یا فرسٹ کلاس, ورنہ تو ہم سے کہا جاتا ہے چیپسٹ ایئر لائن کا چیپسٹ ٹکٹ ڈھونڈ کے آئیے گا. تو خیر تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں, اس کے اندر آدمی اکیلا پرائیویسی میں بیٹھا. ایسے چھوٹے چھوٹے آگ کے بنے ہوئے چیمبر ہیں کہ آگ سامنے پیچھے, بالکل انسان کے سائز کی آگ, یعنی فائر کا بنا ہوا لباس پہنایا گیا, وہ چیخ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. ایک حدیث ہے مولا کی کہ کسی نے کہا تھا کہ یا امیر المومنین, میں بہت ارادہ کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن جب وقت آتا ہے تو مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مجھے ٹرین کیجئے کہ گناہ سے میں رک جاؤں, گناہ سے رکنے کی ٹریننگ. مولا نے کہا بہت آسان, اپنے کچن میں جاؤ, آگ گرم کر, آگ روشن کر, جب وہ فل جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہو جائے اس میں جا کے بیٹھ جا, جتنی دیر اس کو برداشت کر سکے اتنی دیر کا گناہ کر لینا. اگر وہ 2 منٹ کی آگ برداشت ہو جائے تو 2 منٹ کا گناہ کر لینا. اگر 1 منٹ کی آگ برداشت پورے فل ٹیمپریچر کے ساتھ جب ہو تو جتنی دیر کی آگ. تو مولا یہ کیا کہا, بھائی جو تو کر رہا ہے اس کے نتیجے میں تو آخرت اور قبر کی آگ میں جلایا جائے گا نا. ٹریننگ یہی کہ تم اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ اتنی آگ تو میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں, تو اتنا گناہ بھی میں کر لوں گا. یہ مولا کی حدیث ہے, بہت سیریس حدیث, اور یہ بات ہو رہی ہے دنیا کی آگ کی. کوئی فرق ہے؟ جی ہاں, قرآن کریم کی ایک آیت کے بہت علماء کے اعتراضات ہیں, جواب نارن حامیہ, قرآن کی بہت مشہور آیت ہے نارن حامیہ, آخرت کی آگ گرم آگ ہوگی. راوی نے پوچھا مولا ہر آگ گرم ہوتی ہے, آگ کا تو کام ہی ہے گرم. نہیں, امام نے کہا کہ جب تم اس آگ کو دنیا کی آگ سے کمپیئر کرو گے تو تمہیں تو لگے گا دنیا کی آگ آگ ہی نہیں ہے, تو ٹھنڈک ہے, تو برف ہے, وہ اتنی زیادہ آگ ہے. یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ آخرت کی آگ مولا فرما رہے ہیں. اور یہی چوتھے امام کی ایک حدیث ہے جو میں اس عشرے میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا, کسی مجلس میں گھر میں پڑھ دوں گا. تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے پورا لباس پہنا کر, اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ 3 نہیں 23 ڈیفرنٹ سینز دیکھے سفر معراج کی بگننگ میں, بالکل پہلے آسمان سے انٹر ہوئے, بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ آسمان. اور پیغمبر روتے بھی جا رہے ہیں, جب یہ ریپیٹ کر رہے ہیں روتے بھی جا رہے ہیں. بلکہ ایک حدیث تو لیڈیز مجلس میں بہت پڑھی جاتی ہے, اور مردوں میں بھی پڑھی جاتی تھی, میں تو بہت پڑھ چکا ہوں لیکن اب چھوڑ دی. 11 عورتوں کا عذاب پیغمبر نے بتایا جو معراج کی رات پیغمبر نے خود آنکھوں سے دیکھا. کس کو بتایا؟ مولا کو, شہزادی کو, داماد اور بیٹی کو بٹھا کے بتایا. اس میں یہ ہے کہ آخر میں خود مولا اور شہزادی بھی باپ کے ساتھ رونے لگی اس انداز سے. تو اب یہ پیغمبر کی پوری حدیث تو نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں رہا میرے پاس, لیکن شب جمعہ کی وجہ سے میں نے کہا تھوڑا صحیح لیکن آج ذکر ہو جائے. چنانچہ جب پیغمبر نے حدیث مکمل کی تو لوگوں نے جو سن رہے ہیں اور یقین کے ساتھ سن رہے ہیں, میں نے کہا نا کہ اس وقت کا مسلمان یقین کر رہا ہے, ابو جہل مذاق اڑا رہا ہے. آج کا مومن بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ مولانا 21 سینچری میں یہ عذاب آپ ہم کو بتا رہے ہیں, تو بچوں جیسی چیزیں. سیم وہی ہمارا اس وقت ریئیکشن ہوتا ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کا تھا, وہ نہیں ہوتا ہے جو مولا کائنات اور دیگر سلمان جیسے صحابیوں کا تھا. سلمان اس وقت تک اسلام میں نہیں آئے تھے, اس لیے میں نے کہا سلمان جیسے. یا رسول اللہ یہ کیوں؟ کہا وہ پہلا گروپ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی باقی 4 نمازیں ریگولر پڑھتے ہیں, فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے, خاص طور پر ویسٹ کے کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو اللہ سے کمپلین کہ بڑا آکورڈ ٹائم فجر کا رکھا ہے, تو کبھی تو اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ آفس میں دیر ہوتی ہے, کبھی اتنا جلدی ہوتا ہے کہ رات کی نیند چھوڑنا پڑتی ہے فجر میں. مذاق اڑاؤ یہاں اور نمازوں کی اہمیت کم کرتے رہو, لیکن ایک دن مر کے تو جانا ہے نا وہاں پہ. اور پیغمبر آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, اور کہا وہ لوگ کہ جن کے دونوں کانوں کو پگھلے ہوئے سیسے سے جلایا جا رہا تھا, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غنا کے گانے کے اتنے شوقین تھے کہ صبح شام گانے سنا کرتے تھے.
پیغمبر آنکھوں کی دیکھی بات بتا رہے ہیں. پیغمبر کی آنکھ پہ کون یقین نہ کرے؟ ابو جہل نہیں کرے گا. ابو جہل جیسی مینٹلٹی رکھنے والے نہیں کریں گے. اور وہ جو تیسرا گروپ تھا یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنا جسم نامحرم سے نہیں چھپاتی. اب یہ مجمع ایک طرح سے رو رہا. پیغمبر کا جملہ، پیغمبر کی زبان اثر، پیغمبر کی تاثیر، لیکن ایک دم لوگ رکے. میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، اصحاب رسول و اصحاب ایمان جو مخلص ہیں انہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ بہت ہی بے وقوف تھے، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی سمپل تھے، یا اس وقت ان کا ذہن ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہو گیا. فوراً کہا یا رسول اللہ، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آگ کے اس چیمبر میں کچھ عورتوں اور مردوں کو جلایا جا رہا ہے. تو یہ غلطی تو عورتوں کی تھی نا، بے حجاب کا نہیں. وہ مرد بھی کہ جو اپنے گھر کی خواتین کی بے حجابی پہ راضی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ خاموش ہیں اس لیے کہ آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے. کچھ ملکوں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ کچھ نہیں بول سکتے ہیں. کچھ ملکوں میں، پاکستان میں قانون ایسا نہیں، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ذرا آپ نے اپنی بیوی سے کہا حجاب کرو، ایسا ڈانٹے گی کہ اس کے بعد ایک ہفتے آپ بستر سے نہیں اٹھیں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو مجبوری ہوگی. آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا یا نہ بھی کیا، خاموش رہے. لیکن جہاں راضی ہیں، راضی نہیں، چھوٹا جملہ. ایک طلاق تو ابھی کراچی میں ہوئی تھی صرف اس بات پر کہ بیوی حجاب کر رہی ہے، شوہر نے کہا اگر حجاب کرنا ہے تو میرے گھر میں نہیں ہے، طلاق 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 کہہ کے رخصت کیا. یعنی یہ تو میں نے محاورتاً کہا ایک طریقہ ہوتا ہے طلاق کا. تو خلاصہ یہ آنکھوں سے دیکھ کے آئے پیغمبر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم دنیا کے عیش و آرام میں کھو کر بھول گئے کہ ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا، باقی دنوں میں یاد نہیں کر سکتے، شب جمعہ ضرور یاد کر لینا کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر آئے گا اب گناہگار کے اوپر. ہاں، یہ روایتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے آدمی کو پتا چل جائے تاکہ وہ احتیاط کر لے. ابھی توبہ ہے اور اہل بیت کا وسیلہ، دو چیزیں مل کے ہمیں اور آپ کو نجات دلاتی ہیں. تو جہاں آج آپ اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مرحومین کے لیے مجلس بھی کراتے ہیں شب جمعہ. تو کیوں؟ اسی لیے کہ اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب ختم ہو جائے. تو اپنے آپ کو بھی یاد کیجیے کہ ایک دن اس مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا. چلے وہ دنیا سے گئے، آپ نیک بیٹے، آپ نیک اولاد، آپ نے ان کو یاد کیا. آپ دنیا سے جائیں گے، خدا معلوم آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے کہ نہ کرے. آج تو 21 سینچری ہے نا، زندگی میں باپ اور ماں کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد کون یاد کرے گا؟ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے تیاری کر کے جائیے. اور یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ ساری کی ساری چیزیں جو روایت میں پوری پڑھتا 23 والی تو زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن ٹائم نہیں تھا، اور شب جمعہ آج نکل جائے گی، اس لیے میں نے صرف ایک حصہ پڑھا. اور وہ 3 بڑے کامن گناہ شروع میں ہی پیغمبر نے یہ 3 گناہ دیکھے. پھر آگے ہیں اور بھی گناہ ہیں، لیکن یہ تو بہت کامن، بے حجابی اور گانا. دیکھیے میں میوزک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میوزک از اے ڈفرینٹ تھنگ، غنا از اے ڈفرینٹ تھنگ. اور مولانا رضوی صاحب تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور نماز فجر بہت کامن گناہ. لیکن اس میں نے جملہ کہا کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے اپنے لیے بھی، اور آپ کے پاس وقت ہے اپنے والدین کے لیے بھی. بہت تیزی سے وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ مجھے جلدی سے بات ختم کرنا ہے. چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کراچی میں ایک صاحب نے اپنا مکان ابھی حال سے مطلب 2 سال پہلے سیل کیا. مکان کی ویلیو تھی پاکستانی 10 ملین. انہوں نے اس کو سیل کیا 5 ملین. 10%، 5% نہیں، 50% سے بھی لیس. اور اس وقت اور اس علاقے میں جہاں مکان کی ویلیو بہت تھی. میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا مولانا میرا باپ گرفتار ہو گیا ہے، جیل کے اندر ہے، اس پہ بہت بڑا کیس چل رہا ہے، مجھے اپنے باپ کو جیل سے نکالنا ہے. اس وقت پراپرٹی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لائر کی فیسیں کتنی ہوتی ہیں، کورٹ کی فیسیں کتنی ہوتی ہیں، مکان بعد میں بن جائے گا، لیکن باپ اس وقت جس پرابلم ہے. چنانچہ جلدی سے اسی طرح میں نے کچھ میڈیکل پرابلمز میں بھی دیکھا. مولانا میرا بیٹا جو ہے مثلا کینسر کا پیشنٹ ہے، یہاں تو علاج فری ہوگا، پاکستان میں تو نہیں فری ہے نا. تو بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں سے آئے یہاں اسی لیے ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے. تو اب کہا کہ بھائی بیٹا ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس کی جان بچانا ہے، مکان کا کیا ہے، یہ آتا رہے گا اور جاتا رہے گا. یہی ہوتا ہے نا. اب اگر آپ کا باپ یا آپ کا بیٹا قبر کے عذاب میں مبتلا، دنیا کی جیل کی تو اتنی زیادہ فکر ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو بھی آدھا کیا 25% پہ بیچنے کو تیار ہیں کہ فی الحال یہ پرابلم سالو کرو. تو اگر ہمارا باپ آخرت کی جیل میں گرفتار ہے، ہماری اولاد، ہمارا کوئی بلڈ ریلیٹو اس میں گرفتار ہے، اس کے لیے بھی تو فکر کرو.
اور اسے ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے، وہ پھر بعد میں آئے گا، آج نہیں. سوچئے اس کے اوپر، غور کیجئے. اور یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھیے گا، مگر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر ایک چیز آپ کے ذہن میں نہ رہے. اگرچہ وہ ہر عقیدے کے بارے میں ہے، لیکن خاص اس عقیدے ہمارے علماء ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں، بہت ہی سمپل سی مثال ہے، میری نہیں علماء کی، سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ ایسا ہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ٹاپک چھیڑ دیا نا، ایک نوجوان نے کئی علماء سے سنا، تو آخر اس نے وہی سوال کیا کہ میں کیا کروں اپنے باپ کے لیے، میرا باپ تو بڑا گناہ گار تھا. گیا عالم کے پاس، کہا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد مرحوم کی نماز پڑھوا لی جاتی. اچھا تو یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ یہ اتنا پیمنٹ کر لو اور ان کی نماز پڑھوا لو. ٹھیک ہے، تیار. میرا باپ دوسرا ایک آیا، کہا میرا باپ جو تھا وہ کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا، تو روزے میں تو روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. ٹھیک ہے، پیمنٹ کرو، دے. مجھے نہیں پیمنٹ کرو، جاؤ انتظام کرو، ایک سسٹم ہے اسلام میں. میرے باپ نے زندگی میں کبھی خمس نہیں دیا. اب میں پریشان ہوں، قبر میں کیا اس پہ ہو گزر رہی ہوگی، کہا تم دے دو. میرے باپ نے فلاں کا مال کھا لیا تھا، اپنے بزنس پارٹنر کا حصہ ضبط کر دیا تھا، میں کیا کروں؟ اس کو راضی کر لو، یہ اس کا پیمنٹ کر کے. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو ایک طریقہ ہے رد مظالم. میرے باپ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جو انہیریٹنس کا مسئلہ ہے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا. اب یہ مختلف لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں کہ عالم کے پاس تو یہی ہوتا ہے نا، کسی نے نماز کا سوال، کسی نے روزے کا سوال، کسی نے خمس کا سوال، سارے سوال کا جواب دے. فلاں مومن کی بہت غیبت کرتا رہا ساری زندگی، کہ جاؤ اس سے معافی مانگو. یہ سارا ہے نا. ایک آ گیا یہ سن کے کہ اتنی ساری میرے سامنے والدین کی برائیاں لوگ کر رہے ہیں، اور یہ کہ میرے والد میں بھی یہ خرابی تھی. اس نے آگے کہا کہ مجھے بتا دیجئے کہ میں کتنا پیمنٹ کروں کہ میرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے. اچھا بھائی، تمہارے باپ کا گناہ کیا؟ نماز کا نہیں، نماز تو پوری پڑھتا تھا، زندگی میں کبھی قضا نہیں کی. روزہ ایک روزہ نہیں چھوڑا. خمس و زکوٰۃ کا ایک پینی یا ایک سینٹ اس کے ذمہ نہیں. کسی کے اوپر ظلم کا ایک ظلم بھی اس نے کبھی نہیں کیا، مجھے تو یاد نہیں. ارے تو کیا گناہ ہے بتاؤ، تو اس کا حل بتائیں گے. کہا وہ مولا علی کی ولایت و امامت کو نہیں مانتا تھا. جواب دیا تو ساری دولت بھی خرچ کر دو، اگر وہ بغیر ولایت علی کے دنیا سے گیا ہوا ہے تو نہ اس کا عذاب ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے. نماز کے اندر کمی رہ جائے تو طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز میں کمی کیجئے، لیکن طریقہ ہے. روزے میں طریقہ ہے، مالی واجبات میں طریقہ ہے، حقوق الناس میں طریقہ ہے. لیکن اگر ولایت اہل بیت اور امامت علی کے بارے میں کوئی شخص قائل نہ رہا تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر اس کے لیے قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. یہ وہ اہم ترین عقیدہ کہ جنہوں نے اس کو مان لیا، اس کے بعد پھر ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. آپ کو مال سے محبت، آپ سے مطلب آپ لوگ نہیں، ایک عام تصور. یہ اتنے گناہ ہوتے ہیں، مال سے محبت ہے یا انٹرٹینمنٹ چاہیے، محبت علی دل میں آ جائے تو آدمی پھر اس منزل پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ زندگی سے بھی مجھے موت زیادہ اچھی لگتی ہے اگر علی کے نام پہ آ جائے. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے حبیب ابن مظاہر. کتنا خوش قسمت ہے حبیب. آج بھی اس طرح سے کربلا میں حبیب کا روضہ اور قبر ہے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے دروازے پہ کوئی سیکورٹی گارڈ یا دربان کھڑا ہوا ہے کہ حسین کے پاس جانا ہے، پہلے یہاں سے پرمیشن لو پھر جاؤ. حبیب کا اسٹیٹس اتنا ہائی کہ بعد روایتوں میں نہیں، اب وقت نہیں رہا روایتیں پڑھنے کا، ورنہ حبیب کا علی سے، حسین سے محبت کا رشتہ بچپنے سے شروع ہوا. حبیب بہت چھوٹے سے، 4 سال کی ایج سے پیغمبر کے پاس آتے تھے. پیغمبر ان یوزول طریقے سے حبیب کو احترام دیتے تھے 4 سال کے بچے کو. ایسے پیغمبر بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس طرح کا احترام. کہ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا میں نے اس کو دیکھا ہے جب یہ مدینے کی گلیوں میں کہیں جا رہا اور آگے میرا حسین چل رہا، حسین کی بھی وہی ایج، تو یہ جہاں سے حسین گزرتے ہیں یہ حسین کے پیروں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا. جو میرے حسین کا اتنا احترام کرے گا میں اس کا احترام کروں. یہ حبیب کی وہاں سے جو محبت کا سلسلہ شروع ہوا. کہ آج بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں حسین کی آرمی، اس کا لیڈر کون ہے؟ عباس. لیکن جتنے اصحاب امام ہیں ان کا لیڈر حبیب ابن مظاہر کو بنایا گیا. حبیب ابن مظاہر کو جب کبھی حسین اپنے کسی شیعہ کو کوئی پیغام دیتے ہیں، حبیب ابن مظاہر، مرنے کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے زمانے کی،
لکھنؤ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، لیکن اب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، موقع ملا تو کل اگرچہ حبیب کی رات تو گزر جائے گی لیکن کل پڑھوں گا، کیونکہ اس واقعے کے اندر ہماری قوم کی اس وقت ایک بہت بڑی خرابی، اس کی طرف اشارہ ہے کل، آج نہیں۔ لیکن حبیب کے بارے میں آپ کو ایک جملہ ملے گا، ابھی میں نے کہا حبیب کی محبت نہیں، حبیب تو ہیں بچپنے سے حسین کے ساتھ، یہ رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں، یہ مولا علی کے بھی صحابی ہیں، یہ آقا حسن کے بھی صحابی ہیں، یہ آقا حسین کے بھی۔ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے کہ حبیب بہت بوڑھے تھے، بہت بوڑھے نہیں تھے، ایج گروپ حسین کا تھا۔ بہت بوڑھے صحابی کا ذکر میں کل کروں گا مصائب میں، لیکن حبیب کو جو کریڈٹ جاتا ہے، جو ہم سلام کرتے ہیں حبیب کو، تو اگر اس سے زیادہ نہ صحیح تو بالکل ایکول کریڈٹ جائے گا حبیب کی بیوی کو۔ زوجہ حبیب تاریخ کربلا کا ایک انتہائی اہم کیریکٹر۔ وہ جو میں نے پہلے دن روایت پڑھی تھی کہ شہزادی نے کوفے میں ان کا یاد کیا، وہ بہت بات کی روایت، اصل روایت تو یہی ہے نا کہ حسین کربلا پہنچ گئے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی فوج چلی آ رہی ہے۔ زینب تو خیمے کے اندر ہے نا، تو ان کو چلیے معلوم کون آیا، فضہ کو بھیجتے ہیں، فضہ جاؤ دیکھ کر آؤ کون آیا۔ فضہ دیکھ کے آتی ہیں اور جو نام لیتی ہیں زینب کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کہتی ہیں شہزادی عمر سعد آیا، شہزادی خولی اپنی فوج لے کے آیا، شہزادی شمر اپنی فوج لے کے آیا، شہزادی ہرملہ اپنا دستہ لے کے آیا۔ یہ سارے نام زینب کو پتا ہے، آقا علی نے بہت پہلے سے زینب کو کربلا کی تفصیل بتا دی۔ ایک مرتبہ زینب نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ میرے بھائی کے خون کے پیاسے تو آ رہے ہیں، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے بھائی کو محبت کرنے والا؟ جاؤ ذرا بھیا کو بلاؤ۔ حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تیرا مددگار بنے اور تیری مدد کے لیے آئے۔ حسین کا جملہ تھا کہ بہن زینب کوئی اور یہ بات کہتا تو میں تفصیل بتاتا، تمہیں کیا بتاؤں؟ تم نے تو نانا کو دیکھا، نانا دنیا سے گئے، کسی نے ساتھ دیا؟ اماں کو دیکھا ہے پہلو پہ کوڑا پڑا، کسی نے ساتھ دیا؟ بابا علی کو دیکھا، کسی نے ساتھ دیا؟ بھیا حسن کو دیکھا جنازے میں تیر لگے، کسی نے ساتھ دیا؟ نہ اس سے پہلے کوئی ساتھ دینے والا تھا، نہ آج کوئی ساتھ دینے والا۔ بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، بڑے دیکھیں کتنا ٹرسٹ ہے زینب کو، کہتی ہے بھیا لیکن اس دنیا میں ایک ایسا ہے کہ اگر تو اسے بلائے گا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تیری مدد کو نہ آئے، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ اللہ کتنا بڑا رتبہ ہے حبیب کا، زینب نے یاد کیا۔ اور روایت جو مصائب کے اختتام پہ وہ جملہ جو آپ سنیں گے دوبارہ بار بار سنتے ہیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ۔ حسین نے خط بھیجا، وہاں دوپہر کا وقت ہے، کوفے میں حبیب اپنے گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے، بیوی دسترخوان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بیوی کے گلے میں لقمہ اٹکا، عربوں میں یہ خیال تھا کہ جب گلے میں لقمہ اٹکتا ہے تو کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ زوجہ حبیب نے گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا، اور اسی وقت دروازے پہ نوکنگ ہوئی۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد و میسنجر۔ وہ یہ سننا تھا، حبیب دوڑ کے چلے، زوجہ حبیب پردے کے پیچھے چلی گئی۔ دروازہ کھولا، حسین کا قاصد نظر آیا، حبیب پیروں پہ گر پڑے، پہلے تو پیروں کو بوسہ دیا، یہ وہ پیر ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ سے میرے لیے آئے ہیں، اور پھر کہا کیوں آئے؟ خط دیا۔ حسین نے خط میں لکھا تھا کہ حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ حبیب نے کہا اچھا تم جاؤ، میں اس کا جواب بعد میں بھجواؤں گا، چلا۔ ادھر زوجہ حبیب پردے کے پیچھے بے چینی سے ٹہل رہی ہے، میرے مولا کا قاصد آیا، کیا پیغام لایا؟ جیسے ہی وہ گیا، زوجہ حبیب پردے کے پیچھے سے تڑپ کے آئی۔ یہ میں کتاب کا جملہ پڑھ رہا ہوں، کوئی خطابت کا جملہ نہیں، اگلا جملہ۔ ایک مرتبہ کہا حبیب یہ کیوں آیا، میرے مولا کا قاصد کیوں آیا؟ اب کوفے کے حالات اتنے خراب ہیں کہ شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر، باپ کو بیٹوں پہ، بیٹے کو باپ پہ بھروسہ نہیں، گورنمنٹ کا اسپائی نہ ہو۔ تو حبیب نے کہا کہ میرے آقا نے لکھا ہے وہ کربلا آ گئے ہیں اور مجھے بلایا۔ زوجہ حبیب نے تڑپ کے کہا تو تمہارا کیا جواب؟ اب حبیب کو امتحان لینا تھا نا بیوی کا، کہا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا جواب دوں۔ یہ جملہ ہے کتاب کے اندر، زوجہ حبیب نے سنا، ہاتھوں میں جو عورتیں چوڑیاں یا کنگن پہنتی ہیں وہ اتار کے سامنے پھینکے، کہا حبیب یہ زیور تو پہن لے اور اپنی تلوار مجھے دے، میں جاؤں گی فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے۔ اللہ یہ دن بھی آنا ہے، زوجہ حبیب کہہ رہی ہے یہ دن بھی آنا ہے کہ میرا آقا میرے شوہر کو بلائے اور وہ کہے کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں۔
حبیب نے کہا کہ مجھے تو صرف تیرا خیال ہے، میرے بعد کیا ہوگا؟ کہا میرا خیال نہ کر، میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میرا شوہر حسین کی مدد کو نہ جائے۔ حبیب نے کہا تو نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حبیب چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، زوجہ حبیب نے حبیب کا کرتا پکڑ لی، کہا مگر ایک وعدہ کر، جب آقا کی بارگاہ میں جائے گا پہلا سلام میرا دے گا، پھر اپنا سلام دے گا۔ یہ ہے کربلا کی خواتین اور یہ ہے ان کا رول۔ حبیب کسی طرح کربلا آ گئے، آخری جملے، حبیب کربلا آ گئے، پہلی بار کوئی حسین کی فوج کو جوائن کر رہا، اللہ اکبر کے نعرے لگے، خوشی کے نعرے لگے، یہ آوازیں خیموں میں بھی گئی۔ زینب نے کہا فضہ دیکھ کے آنا، یہ پہلی مرتبہ میں یہ نعرے سن رہی ہوں، میرے بھیا کے لشکر میں اتنی خوشی۔ فضہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا۔ زینب نے کہا اچھا حبیب آ گئے، ذرا جا کے ان کو بلا کے تو لانا۔ حبیب کو شہزادی کا پیغام ملا، حبیب خیمے کے قریب آئے، خیمے کے اندر زینب ہے، خیمے کے باہر حبیب ہے، بیچ میں پردہ پڑا ہے، پردے کے ساتھ حسین کھڑے، اور کہا زینب مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا۔ وہ اتنا سننا تھا، زینب نے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب برداشت نہ کر سکے، غش کھا کے گر پڑے، شہزادی آج یہ دن آ گیا مصیبت کا کہ شہزادیاں ہم جیسے غلاموں کو سلام بھجوا رہی۔ اور پھر عاشور کا دن آیا، بہت مختصر بات، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ ابو سمامہ نے آسمان کو دیکھا اور کہا فرزند رسول ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ابو سمامہ نام یاد رکھی۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، ہاں ظہر کا وقت آ گیا، پہلے تو ہاتھ اٹھا کے دعا دی، یہ دعا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں؟ حسین نے کیا کہا جعلک اللہ من المصلین، ابو سمامہ اللہ قیامت کے دن تمہیں نمازیوں کے ساتھ اٹھائے۔ کس بہترین عبادت کو یاد کیا حبیب، تم تو کوفے والے ہو، لشکر کی میجورٹی کوفے کی ہے، جا کے اتنی دیر کی اجازت مانگ لو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب گئے، ایک ہی شہر کے رہنے والے لوگ، لشکر یزید میں جا کے کب اتنی دیر کا وقت دے دو کہ نماز پڑھ لیں۔ ایسا توہین آمیز جواب آیا کہ حبیب سے برداشت نہیں ہوا۔ لشکر یزید نے کہا حبیب نماز کا فائدہ کیا، تم لوگوں کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ وہ حبیب ایک مرتبہ ببھر گئے، جلال میں آ گئے، اللہ تم لوگوں کی نمازیں قبول ہو اور رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہ ہو۔ وہیں سے آواز دی آقا اب یہ نماز تو آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا۔ اور حبیب نے جہاد کیا اور حبیب مارے گئے، حبیب مارے گئے۔ 11 محرم کا قافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا، زینب کبریٰ کو حبیب کے یتیم نے سلام کیا۔ زینب نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ زوجہ حبیب قریب بیٹھی تھی، کہا شہزادی آپ کی کنیز صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہے، میرا سلام لیجئے۔ لیکن یہ جملہ میں پہلی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اصل جملہ اس کے بعد اور آخری جملہ ہے۔ اور ادھر چوتھے امام نے ایک عجیب منظر دیکھا، حبیب کا ایک جوان بیٹا تھا، ایک مرتبہ اس نے دیکھا نوکے نیزہ پر میرے بابا کا کٹا سر نظر آ رہا ہے، بس ایک بار وہ غصے کے عالم میں آگے بڑھا، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا، سر کو چھینا، وہاں سے چلا اور ایک عجیب جملہ کہہ کے چلا، بس یہ جملہ قیامت ہے قیامت۔ ایک مرتبہ کہا جن کے وارث و بیٹے زندہ ہوں ان کے سروں کو کوئی نوکے نیزہ پہ بلند نہیں کر سکتا۔ ارے صاحبان ایمان، جب مولا سجاد نے یہ جملہ سنا ہوگا جس کا وارث زندہ ہو، جس کا بیٹا زندہ ہو، کیا قیامت دل میں گزری ہو۔ اجرکم اللہ، خداوندہ حبیب ابن مظاہر کی اسی ایثار و وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو حبیب کی طرح سے آل محمد اور حسین مظلوم کا ایسا ہی وفادار بنا۔ صاحبان ایمان کے اس ذریعے کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ آج کی شب جمعہ حاضرین مجلس سمیت تمام دنیا کے مومنین و مومنات کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، اور ہماری سب سے بڑی حاجت پوری فرما کہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل